تشریح: حسرت موہانی اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ وہ زبان و بیان کی باریکیوں اور احساس و جذبات کو بیان کرنے پر ملکہ رکھتے تھے۔ مذکورہ شعر میں عشق کے دو پہلو نکلتے ہیں: عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی، یہ ہیڈنگ دینی آپ نے۔ عشق حقیقی کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے سچی محبت و عقیدت کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے کو آندھی طوفان بھی باد صبا کی طرح سکون و قرار بخشتے ہیں۔ باد صبا صبح کی میٹھی میٹھی اور ٹھنڈی راحت دینے والی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں۔ یعنی عشق الہی کی راہ میں آنے والے دنیاوی مصائب و آلام میں بھی عاشق الہی کو روحانی سکون ملتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق الہی کا سچا پرستار دنیا و مافیا سے مستغنی ہو جاتا ہے تو ازلی و ابدی لازوال اور حقیقی حسن کی جلوہ آرائیاں اس کے دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ پھر بڑی سے بڑی مشکلات بھی اسے راہ خدا سے نہیں ہٹا سکتی۔ آگے ہیڈنگ دینی: عشق مجازی۔ عشق مجازی کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ دیار وفا کا راستہ وہ راستہ ہے جہاں آندھی اور طوفان بھی باد صبا کی طرح سکون دیتے ہیں۔ یعنی محبوب تک پہنچنے کی خواہش وہ جذبہ ہے جو عاشق کو مصیبت اور تکلیف کا احساس تک نہیں ہونے دیتا اور خوشی سے مصائب و آلام کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ زمانہ اس کے استقلال کو ہلا نہیں سکتا۔ جب جذبے صادق ہوں تو منزل ضرور مل کر رہتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے تو کوچہ محبوب کی باد سر صبا ہو گئی ہے۔ زمانے کا ہر تھپیڑا عاشق کے گال کو مزید حسن آمیز کر جاتا ہے۔ بقول غالب، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ آگے اگلا شعر ہے، تیسرا شعر: میں درماندہ ایک بارگاہ عطا کا، میں درماندہ ایک بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ مفہوم: میں ایک مصیبت زدہ ٹھکرایا ہوا انسان ہوں، مگر مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نافرمانی کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن معاف کرنا اللہ کی فطرت ہے۔ تشریح: حسرت موہانی اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ وہ زبان و بیان کی باریکیوں اور احساس و جذبات کو بیان کرنے پر ملکہ رکھتے تھے۔ مذکورہ شعر میں عشق کے دو پہلو نکلتے ہیں: عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی: اس شعر میں شاعر اپنی بے مایہ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اظہار ندامت کرتا ہے کہ اللہ، میں تیری بارگاہ عطا کا ادنا گناہ گار ہوں، تو اس سے محبت کی خواہش اور عشق کا دعویٰ ایک گناہ گار کے لیے تیری عطا سے کم نہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں عطا کے آگے اپنے نامہ اعمال سے شرمسار ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، میرے اعمال، میرا حسن عمل، میرا خلوص نیت اور میری نیکیاں تیرے لطف و عطا کے آگے کمتر حقیر ہے، مگر تیرا فضل میرے گناہوں کے باوجود میرے شامل حال رہتا ہے۔
تیرے حسن کرم کا فیض میری خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو اس کے شعر کے اندر اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا اس کا پھل نہیں کھانا، تو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور اس کا پھل کھا لیا۔ تو اس شعر کے اندر شاعر اس کی طرف اشارہ کر کے، اس گناہ کی طرف اشارہ کر کے اپنا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کہتا ہے اگرچہ میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، مگر تیری محبت کا دم بھرتا ہوں اور تیرے فضل و عنایت کا طلبگار رہتا ہوں۔ بقول شاعر، بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ آگے ہیڈنگ دینی عشق مجازی۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں حسن نظر کا طالب ہوں، تیری محبت کی خواہش رکھتا ہوں، اگرچہ تم اس کو میری خطا سمجھو مگر میں پھر بھی تیری طرف سے محبت و عنایت کا طالب ہوں، تیری چاہت کی خواہش میرے دل میں موجود ہے۔ یہ دونوں شعروں کی تشریح آپ نے یاد کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہیلپنگ بک ہے تو اس سے یاد کر لیں، نہیں ہے تو یہ جو میں نے کہا ہے اس کو اپنے پاس لکھ کے یاد کر لیں۔ ایک دفعہ سنیں ضرور، یاد جہاں سے آپ کی مرضی ہے وہاں کر لیں، تو سننے سے ایک آئیڈیا آ جاتا ہے۔ پہلے شعر کے چند مشکل الفاظ ہیں۔ تو دیار وفا، وفا کا وطن، وفا کا دیس، باد سر سر تیز اور گرم ہوا، مراد آندھی ہے۔ صبا، باد صبا صبح کی میٹھی اور راحت دینے والی ہوا۔ اور دوسرے شعر میں درماندہ ٹھکرایا ہوا مصیبت زدہ، بارگاہ عطا کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو حقیقی عطا کرنے والا ہے، خطا ہونا، غلطی ہو جانا، اور گناہ گار اللہ کی حدیں توڑنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔